بھارتی لڑاکا طیارے تنکوں کی طرح کہاں کہاں گرے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹس زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے۔ ایک بھارتی طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ تباہ شدہ بھارتی طیارے کی ایجیکشن سیٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول کوکر ناگ کے علاقے میں ملی۔ دوسرا بھارتی طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا اور اس بھارتی طیارے کے پائلٹس شدید زخمی حالت میں شری نگر ہسپتال منتقل کیے گئے۔ بھارت کا ایک لڑاکا طیارہ ضلع رام بن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ زخمی پائلٹ فلائنگ آفیسر آرمی ہسپتال ادھم پور منتقل کیا گیا۔ فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ مسلح افواج نے بھارت کے 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی جہاز گرائے تھے۔ وطن کے دفاع میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شہید ہوئے۔ نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار بھی شہداء میں شامل۔ 78 جوان زخمی بھی ہوئے۔ ISPR نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ملک کی سلامتی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر پوری قوم پاک فوج اور پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہماری بہادر افواج نے قوم اور ملک کی سالمیت کا کامیابی سے دفاع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ہم پرامن قوم مگر کسی بھی جارحیت کا جواب دینا جانتے ہیں۔ ریاست کے خلاف کام کرنے والے یوٹیوب چینلز بند، PTA ان ایکشن۔ سوشل میڈیا پر جامع مانیٹرنگ۔ پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے چلنے والے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا آغاز۔ حکومت نے یوٹیوب انتظامیہ کو کئی یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کے لیے فہرست بھی فراہم کر دی۔ یوٹیوب نے احمد نورانی اور وقار ملک کے یوٹیوب چینلز پاکستان میں بلاک کر دیے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کا معیشت پر بڑا اثر نہیں پڑا، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا۔ بولے، پاکستان کو IMF سے قرض کی اگلی قسط آج ملنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات 14 سے 23 مئی تک جاری رہیں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کو 3 سے 4 ہفتوں میں حتمی شکل دی جائے گی۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، بھارت کو یک طرفہ معطل سنتاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ ٹیکس چوروں کی شامت، معاونت کرنے والے افسروں اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم نے صاف صاف کہہ دیا، شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس بولے، ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ملکی معیشت مستحکم اور ترقی کی جانب گامزن۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے، لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مختلف زونز کا معائنہ، پروجیکٹ دیکھتے دیکھتے سبزی کی دکان پر پہنچ گئیں، سبزیوں کے ریٹ بھی پوچھے، دکان پر سرکاری نرخ نامہ بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خاتون کو گلے لگایا، ننھے بچے کو پاس بلا کر اظہار شفقت بھی کیا، کہا کہ سارا دن مجھے فکر ہوتی ہے عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہ ہو جائیں۔ دیکھا کہ نریندر مودی نے ایک شکست خوردہ، ایک بزدلانہ اور ایک بہت ہی تکلیف سے بھری ہوئی ایک سپیچ کی۔ بھارتی میڈیا ہو یا جو مودی کے جو کرندے ہیں وہ یقیناً بہت تکلیف میں ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پہ جنگ مسلط کرے پھر ہمیں جواب دینا آتا ہے، جو ہم نے بتا دیا ہے۔ فوجی ترجمانوں سے اب جواب نہیں بن پا رہا۔ بھارت بالی ووڈ فلموں کے ہی قابل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ عالمی میڈیا نے پاک فوج کی کارکردگی دیکھ لی۔ افرین ہے ہمارے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں پہ کہ جس طرح انہوں نے اتنے مشکل انوائرمنٹ میں کمپلیٹ ڈومیننس دکھائی۔ مودی سرکار اس وقت بوکھلائی بھی ہے۔ اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے، شکست چھپانے کے لیے وہ تقاریر فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ جنگ کی خواہش نہیں کی،
پاکستان نے مسلط کی گئی جنگ چند گھنٹوں میں ہی جیت لی۔ شہدائے وطن کو قوم کا سلام۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر سپوت حوالدار محمد نوید شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ فیصل آباد میں سپرد خاک کر دیا۔ حوالدار محمد نوید شہید مارکہ حق کے دوران شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ حوالدار محمد نوید شہید کی نماز جنازہ اور تدفین میں جنرل آفیسر کمانڈنگ سرگودا سمیت پاک فوج کے سینئر افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان کا فلائٹ آپریشن معمول پر آ گیا۔ 15 ممالک نے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس کے لیے پروازیں شروع کر دیں۔ حج فلائٹ آپریشن بھی تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ سعودی ایئر لائن نے لاہور اور اسلام آباد کے لیے بھی پروازیں شروع کر دیں۔ سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور ملتان سے آج کوئی پرواز منسوخ نہیں ہوئی۔ 5 سالہ پلان میں کس کس ادارے کی نجکاری ہوگی، تفصیلات کی فہرست جاری۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 24 سرکاری ادارے شامل۔ PIA، روز ویلٹ ہوٹل، پاکستان ری انشورنس کمپنی، اسٹیٹ لائف، پوسٹل لائف، فرسٹ ویمن بینک، ہاؤس بلڈنگ اور زرعی ترقیاتی بینک لسٹ میں موجود۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، پشاور، ہزارہ، حیدرآباد، سکھر کی الیکٹرک سپلائی کمپنیز، سینٹرل پاور جنریشن کمپنی، جامشورو پاور کمپنی، ناردرن پاور جنریشن، لاکھڑا پاور جنریشن کمپنی کی بھی نجکاری ہوگی۔ PTI رہنما رؤف حسن اور علیمہ خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے رؤف حسن کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ بیرون ملک سفر کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کا نام بھی سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ بانی PTI کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان صفدر اور وکیل ظہیر عباس بھی بانی PTI سے ملے۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے خدشے کا اظہار کیا ہے، مودی دوبارہ کچھ ضرور کرے گا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی نگرانی کے بل پر حکومت اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ سید نوید قمر بولے، حیرت ہے یہ حکومت پارلیمنٹ سے فرار کیوں چاہتی ہے، ہر چیز کی مخالفت نہ کرے۔ سید آغا رفیع اللہ بولے، بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے تاکہ اس بات پر بات ہو سکے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ اوور سائٹ پہلے ہی ایوان کرتا ہے، قائمہ کمیٹی کسی بھی مسئلے کا نوٹس لے سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سید آغا رفیع اللہ، وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی کو مشاورت کی تلقین۔ 20 سال ڈیتھ سیل میں رہنے والے کو بری کریں تو وہ کیا سوچتا ہوگا؟ ملزم بریت کے بعد ہمارے سامنے ہو تو فائل اٹھا کر ہمارے منہ پر مارے۔ قصور سسٹم کا نہیں ہمارا ہے جو غیر ضروری التوا دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس ہاشم کاکڑ کے نور مقدم قتل کیس میں ریمارکس۔ مجرم ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر کی مزید دستاویزات جمع کرانے کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، کیا مجرم کے ذہنی مریض ہونے کا نقطہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا تھا؟ ہماری عدالت میں کیس جج یا وکیل کے مرنے پر ہی ملتوی ہو۔ ایک اور سپیل کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بالاکنڈ اور ایبٹ آباد میں بھی بارش کا امکان۔ مری، گلیات، گجرات، سیالکوٹ، ناروال اور لاہور میں آندھی اور بارش کا امکان۔ مائک ہیسن پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ مائک ہیسن 26 مئی سے ذمہ داری سنبھالیں گے۔ عاقب جاوید ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر۔ مائک ہیسن اور عاقب جاوید مل کر پاکستان کرکٹ کی ترقی اور کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔